رات کے 11:30 بجے تھے۔ راولپنڈی کے پرانے شہر کی گلیوں میں عجیب سا سکون چھایا ہوا تھا، جیسے دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد پورا شہر کسی بھاری راز میں سو گیا ہو۔ ہوا میں نمی تھی اور بجلی کے کھمبوں پر لگے بلب ٹمٹما رہے تھے۔ کہیں کہیں بجلی کے تاروں میں چڑیا بیٹھی شور مچاتی اور پھر اچانک اڑ جاتی۔ ایاز اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ میز پر ایک فائل رکھی تھی اور اس فائل کے ہر کاغذ میں جیسے کوئی جان چھپی ہوئی تھی۔ ایاز کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس نے بار بار گھڑی دیکھی، پھر کھڑکی کے باہر جھانکا۔ سڑک سنسان تھی، لیکن اس کے دل کو یقین تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا میں واقعی اس کھیل میں پھنس گیا ہوں؟ یہ سوچ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میز پر رکھا لفافہ اسے گھور رہا تھا۔ یہ وہی خط تھا جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا: تمہیں وہ سب معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ ایاز نے لفافہ بار بار پڑھا۔ یہ الفاظ سیدھے دل کو کاٹتے جا رہے تھے۔ وہ سوچتا رہا، کون ہے یہ اور کیوں میرے پیچھے ہے؟ کمرے میں پنکھا گھوم رہا تھا، لیکن پھر بھی ایاز کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ایاز کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے تک گیا، جھروکے سے جھانکا، باہر کوئی نہیں تھا۔ واپس پلٹنے لگا تو نظر فرش پر پڑی۔ ایک سفید لفافہ رکھا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے لفافہ اٹھایا۔ اندر ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا: کل رات 12 بجے کچہری چوک پر آؤ، ورنہ تم زندہ نہیں رہو گے۔ اگلی رات 12 بجے شہر کی گلیاں پھر سنسان۔ ایاز دل کی دھڑکن قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوا کچہری چوک پہنچا۔ وہاں ایک پرانی کار کھڑی تھی۔ کار کا شیشہ آہستہ آہستہ نیچے آیا۔ ایک بھاری آواز آئی: فائل ہمارے حوالے کر دو، یہ کھیل تمہارے بس کا نہیں۔ ایاز کے ہاتھ بیگ پر مضبوطی سے جم گئے۔ میں یہ فائل نہیں دوں گا، اس میں جو ہے وہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے۔ کار کے اندر بیٹھے شخص نے سرد ہنسی ہنسی: تو پھر تیار رہو، اگلی صبح کا سورج دیکھنا تمہارے نصیب میں نہیں۔ ایاز پیچھے ہٹا۔ اچانک گلی کی لائٹیں بجھ گئیں۔ اندھیرا چھا گیا۔ صرف کار کی ہیڈ لائٹس جل رہی تھیں۔ ایاز نے پلٹ کر دیکھا، ایک سایہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ سایہ قریب آیا اور کان میں سرگوشی کی: ابھی تمہیں صرف وارننگ دی گئی ہے، اگر خاموش نہ رہے تو اگلی بار لاش تمہاری ہوگی۔ ایاز کا جسم اکڑ گیا۔ کار تیزی سے چل دی اور سڑک پر صرف ایاز اور وہ پراسرار کاغذ باقی رہ گیا تھا۔ ایاز لڑکھڑاتا ہوا گھر واپس پہنچا۔ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ آنکھوں میں خوف کے ساتھ ایک عجیب ضد بھی تھی: میں رکنے والا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ کھیل اب ختم کر کے رہوں گا۔ یہ صرف شروعات تھی، اصل کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے۔